بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہور کی آواز M2M اردو پر ایک ٹکراؤ کی کیفیت، بلکہ ایک ٹکراؤ جو ہے اعلیٰ عدلیہ، حکومت اور پارلیمنٹ کے درمیان اب واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے جو مرکزی رہنما ہیں رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، سینیٹر عرفان صدیقی، ان کے جو بیانات ہیں وہ بڑے معنی خیز بھی ہیں اور وہ آئندہ آنے والی جو صورتحال ہے اس کی وہ عکاسی بھی کرتے ہیں، آج کے اخبارات میں بھی۔ اور کل جو سینیٹر عرفان صدیقی کا ایک ٹویٹ تھا جو انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کی تقریر کے جواب میں کیا، وہ کوئی لفاظی نہیں ہے، وہ کوئی عرفان صدیقی کا نیریٹو نہیں نظر آ رہا، وہ پوری پارٹی کا نیریٹو نظر آ رہا ہے کہ عدالت کے پاس آئین سے متصادم فیصلے کا اختیار نہیں ہے۔ عدالتی فیصلوں نے مشکل میں ڈالا، ہم عمل کی طرف چلے تو آئینی توازن بگڑ جائے گا۔ کہا گیا عرفان صدیقی صاحب کی جانب سے کہ جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو انہوں نے سوال اٹھا دیا، تو کیا عدالت کے پاس کوئی آپشن ہے کہ وہ آئین اور قانون کی منشا کے بغیر کوئی فیصلہ کرے؟ احسن اقبال ایک قدم آگے چلے، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ چند ججوں اور جرنیلوں نے اناڑی کو ملک پر مسلط کیا، یوم آزادی کا مہینہ ہے، ہمیں سوچنا ہے پاکستان کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا، عدالتی فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے، یہ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں۔ اور رانا ثناء اللہ تو بہت آگے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ عدالتوں کو پارلیمنٹ کے بنائے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ جو عدالتی فیصلے ہیں، خاص طور پر جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے، وہ حکومت ماننے کو تیار نظر نہیں آ رہی۔ رانا ثناء اللہ نے تو یہاں تک کہا کہ پارلیمنٹ جو قانون بنائے گی، عدالتیں اسی کے مطابق فیصلہ کریں گی، جب وہ آئین کے باہر فیصلہ کریں گے تو پھر ان پر بات ہوگی۔ ججز کا کام تقاریر کرنا نہیں کہ اپنا موقف پیش کرے، وہ تو اپنے فیصلوں کے ذریعے بولتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، بیانات ہیں، ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں، یہ بہت سارے سوالات کو نہ صرف جنم دے رہی ہے بلکہ آنے والی صورتحال کا بھی ہمیں ایک پیش خیمہ نظر آ رہی کہ وہ صورتحال کیا بن سکتی ہے۔ پارلیمنٹ اور عدلیہ اور حکومت یہ آمنے سامنے بالکل آ کر کھڑے ہو چکے ہیں، اور ہر دو طرف سے کوئی کوشش نہیں کی جا رہی کہ معاملات سلجھاؤ کی طرف جائیں، معاملات الجھاؤ کی طرف جو ہے وہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے حکومت کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پارلیمنٹ حق قانون سازی رکھتی ہے، پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے، اس کی تشریح کا اختیار عدالت کو ہے، لیکن وہ اختیار صرف تشریح کی حد تک ہے۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر اگر کوئی سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے کسی بھی کیس میں، اس کو اپوزیشن نہیں مانتی،
یعنی کہ اگر ان کے خلاف فیصلہ آ جائے، جس طرح کہ آج انہوں نے نہیں مانا تحریک انصاف والوں نے، وہ یہ جو فیصلہ آج 3 ان کے جو ایم این ایز تھے تحریک انصاف کے، وہ آج دوبارہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے، اور نون لیگ کے جو ہیں ان کے حق میں فیصلہ آ گیا، ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ ایم این اے 3 نشستیں نون لیگ کی بڑھ گئیں، 3 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی کم ہو گئیں۔ تو پی ٹی آئی نے اس فیصلے کو نہیں مانا، حالانکہ فیصلہ 2-1 سے آیا۔ لیکن تمام تر صورتحال اگر ہم دیکھیں تو پھر بھی جو ٹکراؤ ہے، جو ایک نظیر بنتی جا رہی ہے کہ فیصلوں کو آئین اور قانون سے زیادہ سیاسی انداز میں دیکھا جا رہا ہے، اور یہ بھی ایک رائے ہے حکومتی حلقوں میں کہ عدالتیں جو ہیں، خاص طور پر جو سپریم کورٹ، وہ فیصلے بھی آئین اور قانون کی بجائے سیاسی انداز میں کر رہے ہیں۔ بہرحال اس کے اوپر بحث و تمہیز کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کو عجیب و غریب انداز سے اب جوڑنا شروع کر دیا گیا کہ اب یہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ جو 3 ایم این اے نون لیگ کو دے دیے گئے تو یہ 2/3 اکثریت مل جائے گی۔ نہیں ملے گی۔ قومی اسمبلی میں ابھی بھی 2/3 اکثریت نون لیگ کی نہیں ہے۔ یہ 3 نشستیں ملنے کے باوجود ان کے جو ایم این ایز کی اور ان کے اتحادیوں کی جو مجموعی تعداد بنتی ہے وہ کوئی 110-111 کے قریب بنتی ہے، 210-211 کے قریب بنتی ہے، جبکہ آئینی ترمیم کے لیے 224 اراکین ان کو چاہیے۔ وہاں پہ جو کم از کم 2/3 اکثریت وہ اتنی چاہیے ان کو، جو کہ ان کے پاس نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس آئینی ترمیم لا کر چیف جسٹس کو توسیع دی جانی ہے یا کسی اور چیف کو توسیع دی جانا مقصود ہے، تو وہ تو اس وقت نظر نہیں آ رہا، کیونکہ فگرز ہی پورے نہیں ہیں۔ وہ صورت میں ہوگا جب مخصوص نشستیں، جو 22 مخصوص نشستیں پی ٹی آئی سے بھی پی ٹی آئی کو دینے کے لیے نون لیگ سے لے لی گئیں، اور ان کا اس وقت سٹیٹس کو میں ہے، جمود کا وہ شکار ہے، نہ ان کے پاس ہیں اب نہ ان کے پاس ہیں۔ تو وہ جب تک نون لیگ کو واپس نہیں ملتی اس وقت تک 2/3 اکثریت ان کے پاس نہیں ہوتی، یہ حقیقت ہے، جتنا مرضی بھی کر رہے، اور اس کے بغیر آئین میں یہ ترمیم کر نہیں سکتے۔ اور دونوں ہاؤسز، سینٹ میں اتحادی اور اگر یہ مل جائیں حکومت، تو پھر تو وہاں پہ یہ 65 کا فگرز حاصل کر لیں گے، 2/3 کا، لیکن 65 یا 67 بنتا ہے وہاں پہ، تو وہ کر لیں گے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے قومی اسمبلی میں ابھی اس قسم کی کوئی سچویشن نظر جو ہے وہ نہیں آ رہی۔ بہرحال لمبی بات کرنے کے بجائے اس کو سمیٹتے ہیں کہ ایک ٹکراؤ آئینی اداروں کے درمیان جو ہے وہ شروع ہے۔ اللہ کرے کہ یہ اس کا انجام بخیر ہو، یہ کوئی اس حد تک نہ چلا جائے کہ پھر معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ جائیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔